دیکھ رہا ہوں بلوچستان کا چیف منسٹر ہے، اور زیادہ میں تفصیل میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، ایک چیز جو میرے نالج میں کئی چیزیں کہ وہی بلوچستان کا میں بھی واٹر پاور میں رہا ہوں، اور یہ بڑا ایشو بلنگ کا اور اس کے ٹیوب ویل نہ چلنے کا کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے لیے اس نے اتنی جدوجہد کی کہ مرکز کے ساتھ بیٹھ کر، ہمارے پاور ڈویژن کے ساتھ بیٹھ کر، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، اور اس کا ایک دیرپا حل نکالا 27,500 ٹیوب ویل، جس کی وہی بجلی کا مسئلہ اگر 2 گھنٹے ملتی تھی 3 گھنٹے ملتی تھی، کوئی لیگل ہے کوئی انلیگل ہے، مگر اس سے اس کو بہت بڑا لاس ہو رہا تھا، نقصان ہو رہا تھا اس کے ایگریکلچر کو، زراعت کو، اور اس طرح اس کی پوری کاسٹ نکالی گئی۔ ہماری منسٹری آف پاور اور بلوچستان گورنمنٹ مل کے اس پر کتنا خرچ آئے گا؟ 105 ارب روپے خرچ آئے گا، اور پھر تقریباً 60% وہ مرکز کے ساتھ معاہدہ کر کے 60% گورنمنٹ آف پاکستان دے گی اور 40% گورنمنٹ آف بلوچستان دے گی کہ بلوچستان کے عوام کو ریلیف مل جائے، واقعی وہی ایک سبز ریولوشن آ جائے، انقلاب آ جائے سب کی، اور اس کو یہ بجلی والا مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو اسی کو کہتا ہے کہ لوگوں کی دکھ درد، اگر میں ابھی سندھ کی چیف منسٹر کی بات نہ کروں، باقاعدہ اس ایک ایفیشینٹ بندہ ہے، اگر تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، مگر کئی میٹنگز میں جو لاسٹ ایئر فلڈ آئے تھے اور اتنا نقصان ہوا پورے پاکستان میں، ہوا سندھ میں، تو ابھی تک میں اس کو فالو کر رہا ہوں کہ لگا رہتا ہے کبھی ورلڈ بینک سے، کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، کبھی گورنمنٹ آف پاکستان سے، کہ وہی لوگ جو بے گھر ہے ان کو کس طرح آباد کر دیا جائے، کہیں سے میں لے کر اور ان کی خدمت کرو، دوبارہ ری سیٹل کرو۔ تو اس کو ایک جذبہ بقائی اس طرف سے اگر ہم کشمیر میں دیکھتے، جی بی میں دیکھتے، کشمیر بلوچستان میں، مگر خاص کر ہمارا کھیتی تو ایک اور ماڈل ہے، ایک اور چیز ہے، بغیر اسکینڈل سے کوئی اور بات ہے ہی نہیں، بغیر جھوٹ بولنے سے، دوسروں پر الزامات لگانے سے، کہ کس طرح نیچے سے لے کر اس کے لیڈرشپ تک ان کی کس طرح پرورش ہوئی اور کس طرح بات ہوئی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ کہتا ہے کہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ 3 اور وزارتوں کا، ان کی جو مانیٹرنگ کمیٹی ہے وہ اس کو چیک کرے گی اور دیکھے گی کہ ان وزارتوں میں کیا ہے، اطلاعات موصول ہے کہ اس میں اس طرح کرپشن ہو رہی۔ تو مجھے حیرت ہو رہی، یہ تو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی بھی جانتا ہے کہ شکایتی بھی خود، کہ جو میں آسان الفاظ میں کہوں گا کہ ہر ایک کو سمجھ آئے، جو بندہ شکایت کرتا ہے، ایف آئی آر کے لیے جاتا ہے، وہ بھی خود وہی بندہ، جو ایف آئی آر کاٹتا ہے وہی پولیس اسٹیشن میں، وہ بھی وہی بندہ، اور جو پھر جج اور منصف ہے جو فیصلہ دیتا ہے وہ بھی وہی بندہ، اور جو امپلیمنٹ کرا دیتے ہیں وہ بھی وہی بندہ۔ تو مجھے حیرت ہے یہ کس طرح مانیٹرنگ ہے اور کس طرح کمیٹی ہے۔ اگر مانیٹرنگ کمیٹی کے تو آپ کو نام ہی نہیں لینا چاہیے، اور جنہوں نے جرت کی ہے اور نام دیا ہے وہ جسٹس وجیہ الدین کا مثال سب کے سامنے ہے کہ پھر اس کا کیا شروع ہوا، وہ تو مانیٹرنگ اور یہ تو آپ اس کو برداشت ہی نہیں کرتے، اور آپ کس منہ سے اس کی بات کرتے؟ مانیٹرنگ تو تھرڈ پارٹی سے ہوتی ہے، باہر سے۔ آپ نے خود وہی احتساب کمیشن بنایا، اور احتساب کمیشن بنا کے جب آپ کو رپورٹ ملی کہ آپ کے سارے لوگ پاؤں سے سر تک اس طرح اس لوٹ مار میں لگے ہوئے، تو آپ نے اتنا بڑا تالا لایا، ایک بڑا تالا خرید کر، اور اس کمیشن کو لاک کر دیا کہ ہمیں یہ احتساب نہیں چاہیے جس میں ہمارے بندوں کے اوپر بھی ہاتھ لگائے۔ آپ کو احتساب چاہیے؟ صرف جو آپ کی احتساب ہم نے دیکھی ہے پچھلے دور میں، مرکز کی 3.5 سال آپ کی دور میں، اور میں تو برداشت کر رہا ہوں، ہم برداشت کر رہے 10-11 سال سے وہی کے پی میں